पिंकी ठोक दे स्टेटस। तो लो जी, हमने स्टेटस की, हमने स्टोरी लगा दी। स्टोरी कहते हैं, शॉर्ट वीडियो कहते हैं, जो भी कहते हैं, हमने लगा दी। वो भी प्रीशे गुल की। तो जी जनाब, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया जी। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम वेलकम वेलकम। मेरी जान दी हो, टोटी होते, छोटी होते, मोटी होते, पतली होते, सुखी होते, गुनियो चुम्मी हो गई, चुम्मी जी। तो जनाब बहुत सारे मुझे कमेंट आ रहे थे, बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, और आप प्रीशे गुल को दिखा दें, प्रीशे गुल को दिखा दें। आखिर मैंने दिखा ही दिया। मैं क्या ले जी, ठोक दो स्टेटस पिंकी, चल जल्दी कर। तो खैर मैंने उनका शॉर्ट वीडियो लगा दिया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, ਤੁਹਾਡਾ भी शुक्रिया तो साडा भी शुक्रिया जी। समझ नहीं आई, आनी भी नहीं है। चलो जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ, लेकिन उससे पहले कहते हैं वक्त के आगे किसी की नहीं चलती। वक्त के आगे किसी की नहीं चलती। ये नशा उतार भी देता है, और वहम का और अहम का भी। ये नशा उतार देता है, वहम का भी और अहम का भी। जिसको वहम होता है उसका भी, और जिसको जो अहम होता है उसका भी। बहुत गहरी बात है, बहुत ज़बरदस्त बात लिखी है जिसने भी लिखी है। कहते हैं वक्त दुनिया की वो ताकत है जिसके सामने हर इंसान, ओहदा, हर दौलत, हर गरूर आखिरकार झुक जाता है। इंसान अक्सर अपनी कामयाबी, ताकत, खूबसूरती या असर व रसूख पर फ़ख्र करने लगता है, और ये समझ बैठता है कि शायद ये सब हमेशा इसके साथ रहेगा। लेकिन वक्त खामोशी से उसे हकीकत का आईना दिखा देता है। वक्त का सबसे बड़ा सबक ये है कि कुछ भी मुस्तकिल नहीं। जो आज अरूज पर है, कल जवाल भी देख सकता है, और जो आज मुश्किलात में खड़ा हुआ है, वो कल कामयाबी की बुलंदियों पर भी पहुंच सकता है। यही वजह है कि समझदार लोग नाकामयाबी में हद से ज़्यादा मगरूर होते हैं, और नाकामी में मायूस होते हैं, ना ही नाकामी में मायूस होते हैं। वो जानते हैं कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। वक्त वहम का नशा भी उतार देता है। इंसान जिन चीज़ों को अपनी ताकत समझता है, वक्त साबित कर देता है कि असल ताकत सिर्फ किरदार, मेहनत और अच्छे अमाल में है। इसी तरह हम होने का वहम या अहम होने का गरूर भी ज़्यादा देर कायम नहीं रहता। वक्त गुज़रने के साथ इंसान को एहसास होता है कि दुनिया किसी एक शख्स के गिर्द नहीं घूमती। ये आप और हमारे लिए है। ये बहुत अहम बातें हैं कि जो वक्त है ना, ये हमें बता देता है कि भाई वक्त गुज़रने के साथ साथ हम लोगों को एहसास भी हो जाता है कि दुनिया किसी एक शख्स के इर्द गिर्द नहीं घूमती। इसलिए ज़िंदगी में आजिज़ी अख्तियार करें, लोगों के साथ अच्छा सलूक करें, और अपनी कामयाबियों पर गरूर करने के बजाय शुक्र अदा करें। वक्त हमेशा गवाही देता है कि इज़्ज़त वही दे पाता है जो इंसानियत, इखलाक और किरदार को अपनी पहचान बनाता है, क्योंकि वक्त के आगे किसी की नहीं चलती, और यही हकीकत इंसान की अपनी असल औकात याद दिलाती है। बहुत ज़बरदस्त लिखा है, जिसने भी लिखा है कमाल लिखा है। जिसको हम बताते हैं कि हम आपके लिए अहम हैं, वही शख्स अपने रवैयों से बता देता है कि ये तेरा वहम है। वाह वाह। दामन, किरदार, इखलाक, तीन चीज़ें संभाल कर रखो तो फिर अपनी खता देख और इसकी अता देख। वाह 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 वाह, बहुत ही ज़बरदस्त लिखा है। जिसने भी लिखा है कमाल लिखा है। अच्छा जी, एक वाक़या जो है वो सामने आया है कि सारे ख़ानदान को इकट्ठा करके अपनी बीवी को तलाक दे दी, फिर तालियां बजाते रहे। ये एक वीडियो मंजर आम पे आई है। एक वीडियो है, बहुत हाई क्लास के लोग नहीं हैं, नॉर्मल फैमिली है, सफ़ेद पोश लोग लग रहे हैं, और ऐसे मतलब कोई गांव देहात का ही इलाका टाइप लग रहा है। वहाँ पे जो है वीडियो बन रही है, कमरे के अंदर थोड़ा अंधेरा सा है,
اور دروازے میں کھڑے ہو کے ایک شخص ویڈیو بنا رہا ہے یا وہ لیڈی ہے، اور عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، ایک آدمی بھی ہے وہاں پہ، اور کافی شور شرابہ ہوا۔ پھر اس کے بعد ایک عورت کی طرف کیمرہ لگایا گیا، وہ سر ایسے جھکائے نا، نیچے منہ کر کے بیٹھی ہے، کبھی پھر وہ ان لوگوں کے چہروں پہ دیکھتی ہے۔ صحیح ہے جی۔ اس طرح سے یہ واقعہ پیش آ رہا ہے، اور اس میں ہوا کیا ہے کہ سب کہتے ہیں، لیڈیز اور جینٹس جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کو طلاق دے۔ پھر وہ آدمی جو ہے نا کہتا ہے کہ وہ 3 دفعہ طلاق دیتا ہے۔ جب طلاق دیتا ہے تو ایک عورت کے کلیجے کو ٹھنڈ نہ پہنچی، اس کا کلیجہ ٹھنڈا نہ ہوا، اور پھر وہ کہتی ہے، جس کو طلاق ہو رہی ہوتی ہے اس کو کہتی ہے اب تو بول کہ قبول ہے مجھے، جیسے نکاح میں قبول کروایا جاتا ہے ویسے ہی طلاق میں بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ تم قبول ہے بولو۔ پھر جس کو ڈیورس ہوتی ہے، طلاق ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ مجھے قبول ہے۔ شرم آنی چاہیے ایسے خاندان کو، جو سارا خاندان اکٹھا کر کے، اس آدمی کو خاص کر شرم آنی چاہیے، اس بغیرت کو خاص کر شرم آنی چاہیے۔ کیا اس لیے تم لوگ دوسروں کی بیٹیاں بہا کے لاتے ہو؟ پلی پلائی بیٹیاں بھی آ جاتی ہیں، جہیز بھی آ جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ تم لوگ ان سے محنت مشقت، اپنے خاندانوں کی خدمتیں بھی کرواتے ہو، گھر والوں کی بھی خدمتیں کرواتے ہو، اور اینڈ یہ ہوتا ہے کہ اس کی اتنی تذلیل کی جاتی ہے کہ اس کو سارے خاندان کے سامنے طلاق دے دی جاتی ہے۔ اپنا تھوڑا سا پرسنل میں، اب ٹھیک ہے آپ لوگوں کی نہیں بنتی، آپشن ہے ڈیورس دے دیں، نو پرابلم، لیکن تذلیل، یہ بے عزتی ہے کہ پورے خاندان کو اکٹھا کر کے جب طلاق دی جاتی ہے، یہ بہت بڑی بے عزتی ہے۔ اور اتنی تالیاں بجائی گئی جیسے ہی اس آدمی نے کہا کہ میں اس کو طلاق دیتا ہوں، ویسے ہی کمرے میں بیٹھے لوگوں نے مطلب تالیاں بجانا شروع کر دی، تالیوں کی گونج تھی۔ خیر، نیچے کامنٹ تھے، یہ پوسٹ وغیرہ آئی ہوئی ہیں تو اس کے نیچے کامنٹ تھے، اور وہ ویڈیو بھی چل رہی تھی۔ اس پہ لکھا تھا، الحمدللہ ایک بغیرت مرد اور ایک بغیرت بے شرم لعنتی خاندان سے اس بیٹی بہن کی جان چھوٹی، اللہ اس کا حامی اور ناصر ہو، دنیا ختم نہیں ہوئی۔ وفا بہت مہنگی چیز ہے، وہ صرف نسلی لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ بالکل جی، دیکھو 1000 مسئلے ہوں گے عورت میں، ہم ایک طرفہ بات بھی چلو نہیں کرتے، ہوں گے، لیڈیز کی بھی کوئی غلطی گستاخی ہوگی، اور کوئی غلطی ہوگی یا بنا دی گئی ہوگی۔ بھائی جوائنٹ فیملی کا نا بڑا رولہ ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ جوائنٹ فیملی میں کیا ہوتا ہے کہ ضد بہت زیادہ ہوتی ہے کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، میں نے تو یہ کیا ہے، اگر تم نے کیا تو تم نے صحیح کیوں نہیں کیا، تم تھوڑی دیر وہاں جا کے بیٹھی کیوں، یہ کام تو پڑا تھا، اس کو تو تم نے کرنا تھا۔ مطلب برداشت کے لیول نہیں ہوتے، برداشت نہیں ہوتی۔ اچھا اس کا سوٹ اچھا کیوں ہے، وہ زیادہ تیار کیوں ہو گئی تھی، وہ یہ کیوں کیا تھا، وہ زیادہ دیر سو کیوں گئی تھی، اس نے پھر مطلب کھانا کیوں کھایا ٹائم سے، اس کو چاہیے تھا وہ ابھی سب کو کھلاتی پھر اس کے بعد وہ کھاتی، پھر اس نے اپنے بچے کو کیوں دیکھا، پہلے کام دیکھتی۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جوائنٹ فیملی میں، بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں۔ خیر، بہت مشکل کام ہے جی، اور ایسے مردوں کو خاص کر احتیاط کرنی چاہیے کہ بھئی وہ دیکھ لیا کریں، جانچ لیا کریں، پڑتال کر لیا کریں۔ میں نے آپ لوگوں کو ایک واقعہ سنایا تھا جو کہ سچا واقعہ تھا، ایک آدمی سنا رہا تھا، اور میں نے اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائی تھی کہ ایک آدمی کو جو ہے نا اس کے ایک آدمی کی وائف جو ہے اس کے بھائیوں اور ماں کو اور بھابھیوں کو پسند نہیں تھی۔ وہ جو ہے جیسے ہی ان کا بھائی آتا تھا جاب سے، کام سے، اور وہ بیٹھ جاتے تھے اس کی شکایت کرنے کے لیے کہ تمہاری بیوی نے آج ہمارے ساتھ یہ کیا، آج اس کا بیہیویئر ایسے تھا، آج اس نے کھانا لیٹ بنایا، آج اس نے یہ کیا، آج اس نے، ہم بیٹھتے ہیں ہمارے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتی؟ بھائی کوئی بندہ تھکا ہوتا ہے نہیں بیٹھتا، تمہاری بیوی ہمارے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتی، یہ ہے وہ ہے، اس طرح سے باتیں روز بھڑکاتے رہے، اینڈ ہوتا کیا ہے، آخر کار وہ آدمی تنگ آ کے اس کو طلاق دے دیتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور وہ لیڈی جو ہے اپنے مائکے چلی جاتی ہے، بہت دکھی ہوتی ہے، بہت روتی ہے، اسے روکتی بھی رہتی ہے کہ دیکھو تم مجھے طلاق نہ دو، ہمارا رشتہ بہت خوبصورت ہے، تم کس وجہ سے دے رہے ہو طلاق؟ اس نے کہا بس ویسے ہی مجھے لگتا ہے تم میری فیملی کے ساتھ اچھا نہیں رہتی، انہیں خوش نہیں رکھتی، یہ ہے وہ ہے، اس طرح سے ٹائم گزرتا گیا، جیسے ٹائم گزرا
भाभियाँ हो गई, भाई हो गए, अपने अपने रूमों में जाके लेट जाते। माँ ने 4 दिन उसका इंतज़ार किया कि बेटा नौकरी से आएगा, उसे खाना दूंगी। उसके बाद वो भी जाके लेट जाती थी। आखिरकार फिर बेटे को यही करना पड़ता कि किचन से जाके अपने लिए खुद ही रोटी उठाता, खाता, और फिर कमरे में कुछ देर बैठा रहता और फिर वो सो जाता। फिर उसे याद आने लग गया, दिमाग उसका थोड़ा सा चला, याद आने लग गया कि भाई मैं जब आता था मेरी बीवी मुझे खाना खिलाती थी, मेरी बीवी का मेरे से रिलेशन बहुत अच्छा था, मेरे साथ वो बैठती थी, गपशप लगाती थी, हंसी मजाक करती थी, मुझसे मोहब्बत करती थी, मेरा उसका रिश्ता तो बहुत अच्छा था ना। जब क्लश थी, लड़ाइयाँ थी, मसले थे, वो तो उनके साथ थे ना, मैंने क्यों ये किया? वो तो मेरी लाइफ पार्टनर थी ना। तो ये लोग उसे बुरा बनाते थे मेरे सामने, लेकिन वो तो मेरे साथ बहुत अच्छी थी। घर में छोटी मोटी चीज़ें अगर थी तो इनके भी कसूर होंगे। फिर उस बंदे को अपनी फैमिली में नज़र आना शुरू हो गया कि भाई इन्होंने मेरा घर उजाड़ दिया और खुद सारे सुकून से अपने कमरे में बैठे और मैं यहाँ पे बर्बाद हो गया, मेरे इर्द गिर्द कोई नहीं है। खैर अब क्या पछताना, जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। फिर जब उसे पता चला बहुत अरसे बाद, तो वो बंदी के जाहिर सी बात है वालिदैन जो हैं उन्होंने फिर आगे तो करना ही होता है ना कि भाई अपनी बच्ची का कहीं और कर दें, ना बैठी रहे। लेकिन वो बंदा जो है उसने जब बताया ना तो वो बहुत रोता था कि भाई मेरे साथ ये हो गया है, मैं अपनी ज़िंदगी आप ही ख़राब करके बैठ गया हूँ। तो ये हाल है जी, ये है माशरे का जो है हालात है। किसी ने लिखा जब माशरे में तलाक और खुला को बायसे फ़ख्र समझा जाएगा तो फिर यही कुछ होगा। पहले लोग मर जाते थे इस नाम से, अब कुछ बाप खुशी मनाते हैं बेटी को वापस लाते हुए कि ज़िंदा बेटी मुर्दा बेटी से अच्छी है। बिल्कुल ज़िंदा बेटी हर हाल में मुर्दा बेटी से अच्छी है, मगर खुशी किस बात की है? बेटी के घर बर्बाद होने की या उसकी किस्मत में लिखे इस दुख की? अब माशरे में ये नई रस्म निकल पड़ी है कि बात लड़की के बाप से शुरू हुई और लड़की के ख़ानदान तक जा पहुंची। उसके कसर बाकी थी जो तमाशा गर भी बन के आ गए, तमाशा बेन है। लानत है ऐसे घटिया सोच पर, चाहे लड़की की तरफ से हो या लड़के की तरफ से हो, लेकिन ये बहुत ही गंदगी हो रही है। और किसी ने लिखा कि ऐसे बेगैरत शख्स पे लानत है, फिर कोई अपनी बहन या बेटी इसको ना ही दे तो अच्छा है। बहुत बड़ा बेगैरत है, इसने मतलब बहुत बड़ी तजलील की है, एक औरत की बेइज्जती की है, शुक्रिया जी, बेइज्जती की है कि इसने जो है पूरे माशरे में मतलब पूरे अपने झुंड में बैठ के उस औरत की तजलील की गई है, खिखियाँ उड़ाई गई हैं, तालियां बजाई गई हैं, और फिर एक औरत का तो कलेजा ही ठंडा ना हुआ और वो कहने लग गई कि बस कबूल है कबूल है कबूल है करो, कबूल है बोलो। फिर आखिर का जिसको तलाक होती है वो कबूल है कर लेती है। यकीन माने जब मैं ये वीडियो देख रही थी मुझे खुद को बहुत तकलीफ़ हुई, और मैं उस औरत की बेबसी को भी देख रही थी। वो कभी उसके मुंह को देखती शौहर के, यकीन माने कि बहुत 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 घटिया पंक्ति लगी मुझे इस वीडियो में। इस जो चीज़ें ये जो हुई हैं बहुत गलत हुआ है। खैर ये हालात हैं, ये वाक़यात हैं जनाब माशरे के कहाँ से कहाँ दुनिया जो है जा रही है, क्या से क्या हो रहा है। अच्छा जी, अब बढ़ते हैं जनाब, बीना आपा की वीडियो आई हुई थी और बीना आपा ने जो है टाइटल लिखा हुआ था कि बहन की तबीयत ख़राब, रुबीना ने जो है ये टाइटल लगाया हुआ था। खैर मैं समझ तो गई थी, मैंने कहा शायद फरिया की तबीयत ख़राब हो, लेकिन मे भी हो सकता है कोई और भी हो सकता है। लेकिन कज़न भी बहन ही होती है, पुप्पो की बेटी जो है सायरा, जो इनके सितारा के घर भी गई थी, मैंने कहा शायद वो होगी। खैर यहाँ पे जो है ये नैना, पहले तो मैं बात करूँगी ईद कैसे मनाई गई। बीना जो है अपना घूमी फिरी कर रही थी नदीम भाई के साथ और बच्चे के साथ, और नैना जो है वो उधर इंस्टाग्राम पे वीडियोस डाल रही थी, हस्बैंड की चुम्मियाँ ले रही है, उसकी गालें खींच रही है। एक फ़िज़ा अली जिसके बारे में कल मैंने बात की है, जो आर्टिस्ट है, मॉडल है, होस्ट है, और एक ये मोहतरमा, उसने सेकंड शादी की है तो पगला सी गई है फ़िज़ा अली, और इसने थर्ड शादी की है और ये भी पगलाई हुई है। हमने जब भी देखा है ना यही छेड़ रही होती है हस्बैंड को।
میں کہتی ہوں حد ہے بھیا، حد ہے۔ تو خیر وہ تو ادھر گاڑیوں میں مستی مذاق کرتے ہوئے نظر آئی ہمیں، اور سلمیٰ کو پروموٹ کرتے ہوئے نظر آئی۔ کیا کیا بات ہے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، جھنڈ بنا لیتے ہیں، انہوں بھی پروموٹ کر لو، انہوں بھی پروموٹ کر لو۔ تو خیر ایک بات ہے، جب نینا پہ برا وقت آیا تھا نا، دیکھو جو ہم لوگ نے یوٹیوب پہ دیکھا، جب نینا پہ برا وقت آیا تھا نا، سلمیٰ نہیں آئی۔ نینا کے چینل چلے گئے تھے، سلمیٰ نہیں آئی، اسٹرائکیں بجی تھی اس کو بھی۔ اچھا پھر اس نے وہ بیچ دیا تھا، پھر کافی ٹائم وہ شروع سے زیرو سے ایک چینل سٹارٹ کرتی ہے، اس ٹائم بھی سلمیٰ ایکٹیو تھی، روز ویڈیو ڈال رہی تھی، اس نے اسے کمیونٹی نہ لگایا، صحیح ہے جی، اس کو سپورٹ نہ کیا۔ پھر اس طرح سے اور بھی بہت زیادہ وہ چیزیں ہمیں نظر آئیں کہ یہ سپورٹ مانگتے رہے، نہیں ہے۔ پھر ان کا گھر ٹوٹ رہا تھا، تو خیر وہ تو نانا کا ایکس ہسبینڈ جو ہے شاہ، وہ ہیلپ مانگتا رہا، لیکن اس نے اس ٹائم بھی سپورٹ نہ کی۔ اس کی سپورٹ اندر سے بیہائنڈ دا کیمرہ نینا کے ساتھ تھی، اور شروع سے ایسے ہی چلتی آ رہی ہے اندر سے، مطلب یہ ایک ہوتے ہیں لیکن وہ اب سامنے آ کے اس کو بالکل سپورٹ یا بالکل اس طریقے سے وہ چیزیں نہیں کرتی۔ خیر یہاں پہ جو ہے اب نینا اسٹوریاں وغیرہ لگا رہی ہوتی ہے، اور جو ہے وہ پروموٹ وغیرہ کر رہی ہوتی ہے اپنی خالہ کو کہ بھئی یہ جلدی سے جلدی گرو کرے، جلدی سے جلدی امیر بن جائے، جلدی سے جلدی آگے بڑھے، اور یہ مشورے ایک دوسرے کو دیے جا رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ عیدیں جناب ایسے گزری ہیں ان کی کہ بینا آپا تو اپنے بھائی کے ساتھ وہ سمندر کنارے نظر آئی ہیں، لیکن نینا جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ویڈیو اور چمیاں اور جپیاں اور چھیڑا چھیڑی کرتی ہوئی نظر آئی ہیں۔ صحیح ہے جی، یہ تھی صورتحال۔ باقی بہن کے بارے میں جو ہے بینا آپا نے اینڈ پہ بتایا ولاگ کے کہ بھیا کہتی ہے کہ میری بہن کی طبیعت صحیح نہیں ہے، کال آئی تھی، اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اس کا بخار نہیں جا رہا ہے، عید سے ایک دن پہلے شاید بتا رہی تھی، اس ٹائم سے اس کو بخار آنا شروع ہوا، دوائی شوائی لے رہی ہیں لیکن پھر بھی اسے آرام نہیں آ رہا ہے۔ اب آپ سب بھی دعا کرنا کہ فریہ ٹھیک ہو جائے، مجھے اس کی فکر ہو رہی ہے، بہت فکر ہو رہی ہے، میں بہت پریشان ہوں اس کی وجہ سے۔ میں جو ہے جاؤں گی علی کو ملنے کے لیے، اس کا علی کو ساتھ لے کے، مطلب فریہ کو ملنے کے لیے، اس کا بخار نہیں جا رہا ہے۔ نینا پتہ نہیں کیوں نہیں جائے گی، نینا کی تو بڑی یاری تھی، نینا کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں نینا نہیں جائے گی، میں اور علی جائیں گے، اس کی طبیعت پوچھیں گے، نینا کے پاس پتہ نہیں ٹائم نہیں ہے، یا اس طرح سے کچھ بول رہی تھی۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ یار اب ان کی والدہ کو نا کام کو الوداع کر دینا چاہیے، فریہ کی والدہ کو، انہیں نا اپنی بیٹی کا خیال رکھنا چاہیے، جوان بیٹی ہے، پھر اکیلا پن ہے، بھائی ہے وہ اس نے شادی کر لی ہے اپنی، وہ الگ رہ رہا ہے، اس نے الگ پورشن لے لیا ہے، وہ الگ رہ رہا ہے۔ جب اس کی شادی ہوئی تھی اس کے کچھ مہینے بعد وہ الگ ہو گئے تھے۔ یہ لوگ الگ رہتے ہیں، باپ اور بیٹی، بیٹی جو ہے وہ بھی جاب کرتی ہے اور کسی سٹور میں مطلب وہ جاب کرتی ہیں، تو اب صرف بیٹی رہ گئی ہے، ماں کو چاہیے وہ واپس آ جائے، بچوں کو پڑھا بھی لیا، لکھا بھی لیا، وہ اپنے پیروں پہ بھی کھڑے ہو گئے، کمانا بھی جانتے ہیں، ذمہ داریاں اٹھانا بھی جانتے ہیں۔ بیٹا تو بھائی ہم شاید اس لیے پیدا کرتے ہیں کہ وہ بڑا ہو کے الگ ہی ہو جائے اور ماں باپ بیٹھے رہیں الگ تھلگ ہیں، شاید میں بھی بہت زیادہ ویسے ایسے ہی ہوتا ہے۔ بیٹے سے یاد آیا بھی ایک اور کہانی بھی آئی ہوئی ہے اس کے سامنے، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے شیئر کرنی ہے، مجھے کل سے کامنٹ آ رہے تھے۔ تو خیر یہاں پہ جو ہے بہو جو ہے وہ تو اپنی زندگی الگ سے گزار رہی ہیں، ہسبینڈ کو سائڈ پہ لے گئی ہیں، وہ تو اپنا الگ تھلگ سسٹم چلا رہے ہیں، باقی رہ گئی فریہ خالی اور اس کا والد۔ ان کی والدہ کو اب چاہیے وہ واپس آ جائے، بیٹی بھی تو جاب کرتی ہے نا، ہسبینڈ بھی شاید کماتے ہی ہوں گے، تو روبینہ کے ابو جو ہیں اب اس لڑکی کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، اس کی بھی عمر بیتی جا رہی ہے، اس کے کوئی اچھا رشتہ کریں، اپنے ہاتھوں سے کریں۔ پہلے لڑکے کی بھی شادی ایسے ہی ہو گئی ہے، بس روبینہ اور ندیم کو بھیجا گیا تھا رشتہ لینے کے لیے، وہ گئے تھے اور رشتہ لے کے پھر وہ شادی وغیرہ اس طرح سے مطلب بس کر ہی دی، ایویں ہی بس وہ کہتے ہیں نا بس ہو جا ہو گئی یہ والا سسٹم تھا۔ ایک جو ہوتا ہے نا ماں کی خواہش ہوتی ہے یا بہنوں کی ہوتی ہے کہ ویر میرا کوڑی چڑھے، کوڑی چڑھے، ایک مطلب رونق ملا، ایک خوشی، شادی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ رونق ملا، خوشی، سارے اکٹھے ہونا، ایک مطلب ایک سانج سہاج ہیں، اس طرح سے کیے جاتے ہیں۔ خیر اس ٹائم بھی ان کی والدہ کو شاید چھٹیاں نہیں ملی تھی، وہ نہیں آ سکی تھی۔ اب ان کو چاہیے
وینڈ اپ کریں سارا دبئی سے سسٹم اپنا، اور نہ اپنی بیٹی کے پاس آ جائیں، ان کے ساتھ زندگی گزاریں۔ لیکن پتہ ہے ہونا کیا ہے اب، دیکھیں جی وہ یہاں کا پانی ان کو سوٹ نہیں کرتا، دیکھیں جی وہ یہاں پہ نہیں رہ سکتی، مطلب یہ والی چیز شروع ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب جب وہ گئی تھی تو اسی ٹائم سے ہی وینڈ اپ ہو گیا تھا، اسی ٹائم سے ہی مطلب بس ٹھیک ہے رشتے ختم ہو گئے تھے، الگ ہو گئے تھے، کہ آپ کو صرف کھانا پانی ملتا رہے گا اور میں مطلب یا قربانی تھی، کیا کہیں گے کہ واقعی قربان کر دیا ماں نے۔ اب وہ وہیں کی وہیں ہو کے رہ گئی، اور وہ جو ہے ان کو خرچہ بھیجے گی اور یہ چلائیں گے اپنا خرچہ، اور وہ اپنی زندگی وہاں پہ گزارے گی۔ اب اس کا دل نہیں لگنا ہے یہاں پہ، وہ یہاں آئیں گی تو بیمار ہو جائیں گی، تو پھر بیٹی کو وہاں پہ بلا لیں یا اس کی شادی اسی سائڈ پہ کر دیں۔ ہسبینڈ تو مجھے نہیں لگتا، وہ تو صرف نام کے ہی ہیں۔ عجیب سی کچھ چیزیں ہیں، لوگوں کے مرد کمانے جاتے ہیں، ان کی عورتیں کمانے باہر گئی ہوئی ہیں، یہ بھی بات ہضم نہیں ہوتی۔ بہت عجیب سا لگتا ہے کہ یار یہ کس طرح کے لوگ ہیں کہ والد صاحب جو ہیں، کچھ بھی ہو یار، کچھ بھی ہو، کوئی بندہ نہیں برداشت کرے گا کہ میں ادھر بیٹھا ہوں، ساری زندگی ہو گئی ہے، بچے بیچارے چھوٹے چھوٹے ہوں گے تو ان کی والدہ گئی ہے ان کی فیسوں کے لیے، ان کے کھانے پینے کے لیے، ان کے گھر کے کرائے کے لیے، کمانے کے لیے وہ گئی جو ہیں، وہ آج تک واپس نہیں آئیں۔ مطلب سال بعد وہ کبھی آتی ہیں، تحفے تحائف لے کے آتی ہیں، خوشی خوشی 2-4 دن، مہینہ 15 دن رہے، اس کے بعد اللہ حافظ، جاؤ بھائی، پھر چلی گئی۔ اب یہ کیا سسٹم ہے، یہ کیا سٹوری ہے، یہ کیا کہانی ہے، یہ سمجھ سے بالا تر ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ لیکن فریہ کی میرے خیال سے اب انہیں چاہیے کہ اسے پوچھ کے کہ بیٹا آپ کو کوئی لڑکا پسند ہے، یا والدین کو کوئی لڑکا پسند ہوتا ہے یا لڑکی کو کوئی پسند ہوتا ہے، اس سے پوچھ کے اس کی نا اب ہاتھ پیلے کر دیں، رخصتی کر دیں۔ ماشاءاللہ بچی بھی اچھی ہے، مجھے اس کا انداز اچھا لگتا ہے، بیہیویئر بھی اس کا مجھے اچھا لگتا ہے، ڈیسنٹ لڑکی ہے، اچھی ہے۔ مطلب اگر ہیرا اور فریہ میں موازنہ کیا جائے نا تو بہت فرق ہے، بہت فرق ہے۔ فریہ بہتر لگتی ہے مجھے، اتھری نہیں ہے۔ جیسے اب بینا نے اگر ویڈیو بنائی ہے، بہت سارے لوگوں نے کوشش کی ہے کہ اس نے اپنے والد کے حوالے سے کیوں بولا ہے، انہیں آوازیں لگائی ہیں فریہ کو، ہیرا کو، تم بھی آ جاؤ، ہیرا نو اب بلا رہے ہیں کہ آئے بینا نال مقابلہ کرے۔ حد ہے بھیا، وہ اس کا باپ ہے، وہ اپنے باپ کے بارے میں بول رہی ہے کہ بھئی ہمارے بچپن میں یہ کہانی، یہ سٹوری ہوئی تھی، جو ستارہ کی والدہ کے اوپر سوال اٹھائے جاتے ہیں، اس کے حوالے سے اس نے بتایا کہ بھئی یہ مجبوریاں تھیں میری والدہ کی، میرے والد نے یہ کیا تھا۔ تو اگر فریہ جیسی کوئی ہوتی نا، وہ واقعی مطلب اپنی بہن کو منہ جواب دینے آتی، منہ توڑ جواب، یہ ہو گیا وہ آ گیا، تو ویسی، لیکن فریہ نہیں آئی، ہمیں وہ نہیں نظر آئی، حالانکہ اس کا بھی چینل ہے، لیکن وہ لڑکی نظر نہیں آئی، وہ نہیں آئی بینا کو جواب دینے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بینا کو کال شال ضرور گئی ہے کہ بھئی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اب بینا آپ کو چاہیے وہاں 2-4 دن رہیں، اس لڑکی کی تیمارداری کریں، اس کا خیال رکھیں۔ اچھا برا وقت ایک دوسرے پہ آتا رہتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو، آپ کا ایک خون ہے، آپ بہن بھائی ہو، آپ کی والد کی طرف سے آپ کی یہ بہن بھائی ہیں، آپ کا خون ہے، ریلیشن ہے۔ آپ کو جو ہے نا اس میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اپنی بہن کا خیال لازمی رکھنا چاہیے۔ باقی اندر کی کہانیاں جو بھی ہوں، آئی تھنک زیادہ ہمیں نہیں پتہ، اندر سے پتہ نہیں ان کی کیا صورتحال ہے، کیا سچویشن ہے، لیکن ہاں بینا فکر مند ضرور نظر آ رہی تھی، کافی پریشان تھی کہ یار میری بہن جو ہے وہ تو اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں جا رہی ہوں اس کی طبیعت پوچھنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فریحہ کو صحت دے، تندرستی دے، آمین یا رب العالمین۔ اچھا نیو گھر کیسا لگا؟ مجھے نیو فرنیچر پسند آ گیا۔ سمیرہ ایک دن کا پیچھے ولاگ چلا رہی ہو تم گھنی۔ یہ جو ہے نا سب سے لیٹ ولاگ ڈالتی ہے، سارے ڈال لیتے ہیں پھر بعد میں ڈالتی ہے۔ دیکھیں گے ناظرین، میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں۔ سمیرہ پہنچی جناب مائکے کو الوداع کر کے اپنی بہن کی طرف، فاطمہ کی طرف، اور فاطمہ کے گھر یہ لوگ پہنچ گئے ہیں، اور وہاں جا کے انہوں نے کوئی فرنیچر وغیرہ وزٹ کیا، وہ سرما والا آئی تھنک ہے ان کو، اور پھر دیکھ رہی تھی کہ یار مجھے ڈائننگ بھی پسند ہے، اور کتنا پیارا فرنیچر ہے، یہ بھی وہ بھی، لیکن ہم تو یہاں رہتے نہیں ہیں، لیکن میں نے لینا ضرور ہے، اس طرح سے باتیں کر رہی تھی۔ تو مجھے لگتا ہے ولاگ نہیں تھا، ولاگ بنانے کے لیے یہ لوگ گئے ہوئے تھے۔ پھر کہتی انہوں نے پھر لکھا ہوا تھا کہ مجھے گھر بھی پسند آیا۔ اب گھر
आई थिंक फातिमा वाले ही देख रहे हैं, उनके लिए ही इन्होंने पसंद किया होगा। बाकी डीडी की भी वीडियो आई हुई थी, वो कह रहा था कि भाई बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है बाबर को कि भाई ये जो है वहाँ पे लालची है, वो वहाँ पे पड़ा है, इस तरह से करके कहता है कि मेरे भाई के हवाले से बोला जा रहा है। किधर लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? बाबर सितारा के साथ सिर्फ पैसों की लालच में रह रहा है, ये जो है थंबनेल लगाया है डीडी ने। फिर मैंने जाके सुना, मैंने कहा क्या रहा है वैसे, सुने तो सही। तो फिर वो वहाँ पे ये बोल रहा था कि लोग कहते हैं कि लूट के खा गए, तो हमने कौन सा लूट के खा लिया है सितारा को? वो जब कराची चली गई थी कराची से चली गई थी तो हम 1 साल मतलब अपने घर में रह के भी तो उसके बगैर खाते रहे हैं ना, तो आप लोग ऐसे हमें क्यों कहते हैं? मतलब ये गुस्सा हो रहा था ऑडियंस पे और ढेर सारी उनको बातें शातें कर रहा था कि तुम लोग ऐसे क्यों बोलते रहते हो बाबर के हवाले से। देखें जी, हमें खुद को 10,000 यहाँ पे लोग आते हैं, कमेंट करते हैं, बात करते हैं, हम तो आज तक आके इस तरह से हमें भी शायद यही वाली बातें करते होंगे, कभी कोई चाटू कह रहा है तो कभी क्या कह रहा है। हालांकि वो मुझे लगता है कि जो चाटू कहते हैं ना उनको बहुत अच्छी तरह से पता होगा, इसलिए तो वो आते हैं बताने के लिए चाटू, तो उन्होंने ज़्यादा ही पता होना है कि किन्नू कहते हैं। तो खैर अगले दिन आजम भाई ने बड़े खूबसूरत अंदाज से, बड़े प्यारे अंदाज से मक्खन मलाई लगा के चाटू का जो है इन लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। कहते बताऊं फिर आप ही बता दो किसको कहते हैं वैसे चाटू। तो खैर हमें भी कहा जाता है, लेकिन आज तक आप लोगों ने ऐसा थंबनेल नहीं देखा होगा कि हम लोगों ने लगाया। लेकिन डीडी भी कोई जज्बाती है, पता नहीं, मैं भी मुद्दे की तलाश ही बैठा होता है कि बस ठीक है कोई मुद्दा बनाइए, तो क्या ज़रूरत है? ना दो जवाब, अगर कुछ ऐसा है भी सही तो ना दो जवाब, ना करो बात। खैर यहाँ पे जो है वो टाइटल इस तरह से लगा के जनाब ये मोहतरम भी आ गए हैं और इन्होंने दिया है लोगों को जवाब कि हम अपने किस्मत से खाते हैं। सबको पता है भाई अपनी किस्मत से ही जो है मतलब खाते हैं, और क्या। अच्छा जी, यहाँ पे मैं कमेंट वगैरह पढ़ना शुरू हो गई। चलो इसके ऊपर बाद में बात करेंगे, ठीक है जी। तो ये है सूरत हाल, ये कहानी। ये भी नाराज़ हो रहे थे, अच्छा खासा सुना रहे थे ऑडियंस को कि हमने तुम लोग ऐसे कहते हो वैसे कहते हो। पता नहीं अब ये बाबर को चिढ़ा रहा है कि बाबर जो है वहाँ से यहाँ आ जाए, देखो बाबर बहुत ज़्यादा हो गया, ये हो गया वो हो गया, इस तरह से। तो खैर पता नहीं अभी इसके पीछे क्या स्टोरी है, क्या कहानी है। खैर सुमेरा जो है वो कह रही थी कि भाई मेरी टांग में भी बहुत ज़्यादा दर्द है और मेरे से बैठा भी नहीं जा रहा, मैं साइड भी नहीं फेर सकती, भाई पेन किलर ले लो। और उसके बाद जो है कहती है कि बच्चों का दिल बहुत लगा हुआ है, अब हमने वापस जाना है, वापस जाने की बात करते हैं, बच्चे आपस में खेल रहे हैं, आपस में खुशियाँ मना रहे हैं, तो वो जो है कहते हैं कि भाई अभी हमने यहाँ पे रहना है। तो देखेंगे कब जाते हैं कब नहीं जाती। फिलहाल नाजरीन मुझे दें इजाज़त, मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करते हैं, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब करते हैं। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।